औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं हूं साकिब कुरैशी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की बात। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ज़िला रावलपिंडी, साबका चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ज़िला रावलपिंडी जनाब चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सर थैंक यू सो मच, आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। क्या है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। चौधरी साहब, सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दीजिएगा सर, इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि मुलतवी कर दी, इस पर क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो ये फैसला नहीं दिया, ये तो फैसला उनसे करवाया गया है इलेक्शन कमीशन से। ये PDM की जो 11 जमातें हैं, इनके बस का काम ही नहीं था इलेक्शन लड़ना। जब इन्होंने अपनी यकीनी हार देख ली, यकीनी हार देखनी क्या थी, वो तो तय था कि 101 यूनियन कौंसिल में से नून लीग के सिर्फ 31 उम्मीदवार थे और पीपल पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं था। 3 लोग जो थे यूसीयू के चेयरमैन, वो पैनल एक आज़ाद जीत गया और 2 PTA के बिला मुकाबला जीत चुके थे। और पीछे भी जो पोजीशन थी उसमें 80% अल्हम्दुलिल्लाह PTI जीत रही थी। और उनके पास जो रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाना था, अगर ये इलेक्शन हो जाता जो होना चाहिए था तो उसका पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज जाना था कि PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और इस्लामाबाद का पूरा बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने विन किया है। तो इससे डर के वो अपना इलेक्शन से भाग गए। सर इस पर तहरीक इंसाफ ने अपना क्या मौक़िफ़ लिया, क्या स्टैंड लिया? दे मौक़िफ़ तो जमात का तय। कल भी हमने इलेक्शन कमीशन में भरपूर फ़ाइट की, हमारे बाबर अवान साहब ने भरपूर दलाइल दिए और मेरे ख़्याल में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आज उम्मीद तो बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे अपील के लिए। मगर मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन होने दें। PDM की ये जो जमातें हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्योंकि भाग चुकी है इलेक्शन से, डर चुकी है। ना ये जनरल इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं और ना बल्दियात तो इन्होंने खुद रखा था, इन्हीं की गवर्नमेंट में ये तय हुआ, सारा कुछ हो गया। उम्मीदवारों ने बेचारों ने लाखों करोड़ों रुपए भी लगा लिए कैंपेन में और ऐन इलेक्शन से 3 दिन पहले इनका भाग जाना ये साबित करता है कि ये हार चुके हैं। सर जिस तरह इमरान खान साहब ने नारा लगाया कि इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ, देखिए अगर वो इलेक्शन कमीशन जो 27 किलोमीटर पे इलेक्शन नहीं करवा सके इस्लामाबाद का जो बल्दियात है, तो पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो किस तरह से आप करवा पाएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस रात 9 अप्रैल की रात को बाकायदा चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं। मगर उसके बाद पिछले 2-3 महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आ गया था, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो इलेक्शन तो बिल्कुल उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, उसका सारे मामलात बने होते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन जब चाहे गवर्नमेंट इलेक्शन वो करवा सकते हैं इंशाल्लाह। सर 27 किलोमीटर तो अभी तक नहीं है, तो किस तरह से क्या स्ट्रेटजी? 27 किलोमीटर में कोई इंतजामी वजह से इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए कि भी उनके पास बंदोबस्त नहीं था, सारा कुछ बंदोबस्त था। इलेक्शन कमीशन का सारा तय हो चुका था, आपके बैलेट पेपर छप चुके थे, पोलिंग स्कीमें निकल चुकी थी, सारा कुछ। तो वो तो इलेक्शन कमीशन की वजह से तो नहीं ये कैंसिल हुआ, ये तो गवर्नमेंट भागी है इलेक्शन से। सर असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और खान साहब कब कर रहे हैं? देखिए जी, हम तो बिल्कुल तैयार थे। इलेक्शन असम्बलियाँ हमारी 23 तारीख को तहलील हो जानी थी अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला सिलसिला ना शुरू होता। तो अब ज़ाहिर है पहले एतमाद का वोट लेंगे CM और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह। सर क्या वाकई परवेज़ इलाही जो है आपके काफिले की जो इत्तेहादी है वो क्या अभी भी आपके साथ है, और क्या मुन्नस इलाही जो है वो वाकई जो है ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले भी मैं गया हूँ ज़मान पार्क और वहाँ पे सोशल मीडिया में जो चल रहा था कि जी वो परवेज़ इलाही साहब रिज़ाइन कर रहे हैं और फलां हो रहा है, और वहाँ पे सोशल मीडिया में ये लग रहा था कि ये काफिले हमें छोड़ चुकी है, मगर मोनिस साहब वहाँ पे मौजूद थे और 2 घंटे खान साहब से तकरीबन डेली उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। हमें पूरा उनके ऊपर एतमाद है जी। क्या परवेज़ इलाही साहब ने 10 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया हुआ है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी जो अफवाहें चल रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, जिसमें से 15 जो है वो ज़ाहिर हर जमात ज़ाहिर चाह रही होती है कि अगला इलेक्शन हम सिक्योर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। तो मौजूदा सूरत हाल को देख के यहाँ पे कोई भी होता है, हर बंदा अपनी बेहतर से बेहतर की कोशिश कर रहा होता है। तो ज़ाहिर हमारी जमात भी अपनी जमात के लिए बिल्कुल नुकसान तो नहीं करेगी,
بہرحال اگر وہ ہمارے پچھلے اس گورنمنٹ میں پورے میں اتحادی تھے تو ہماری کوشش ہے کہ آگے بھی اگر ہمارے اتحادی رہے تو ظاہر ہے جماعت اور عمران خان صاحب انہیں ضرور اکاموڈیٹ کریں. کیا اگلی دفعہ اگر پھر وہ جیت کے آتے ہیں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا اگلی دفعہ پھر جو ہے وزیر اعلیٰ اپنے ضلع ہی ہوں گے؟ جی یہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو جماعت کا فیصلہ ہوگا, خان صاحب کا فیصلہ ہوگا, جو خان صاحب فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا انشاءاللہ. سر کیونکہ آپ ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ابھی عمران خان صاحب نے کیا راولپنڈی اور جو لاہور ہے وہ اپنے انڈر کیا تنظیمی حوالے سے؟ جی تنظیمی حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ جو ان کا بنیادی مقصد ہے خان صاحب کا, وہ راولپنڈی اور لاہور کو تنظیمی حوالے سے, ورکرز کے حوالے سے بالکل وہ باقی ضلعوں سے زیادہ سیریس لے رہے ہیں, اور انہوں نے بالکل ان دو ضلعوں کو آپ کی جس طرح آپ نے فرمایا وہ بالکل انہوں نے اپنے انڈر کیا ہے, اور ڈائریکٹ ہمیں وہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں. اور ابھی ہمیں جو انہوں نے انتہائی سخت ذمہ داری دی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ابھی بھی آپ کے سامنے ہم نے اپنے کچھ ایریاز کی ابھی میٹنگ کی ہے, آپ بھی اس میں شامل تھے, اور ہم نے اپنی ٹیموں کے ذمہ لگا دیا انشاءاللہ. ود ان ویک 2 ویک انشاءاللہ ہم تقریباً کوئی 1,00,000-1,50,000 بندے کا ڈیٹا سر اس کی اسٹریٹجی اس کے پیچھے کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر ڈور ٹو ڈور آپ کمپین؟ بیسیکل ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے کا جو مقصد ہے عمران خان صاحب کا وہ بڑا زبردست مقصد ہے ان کا, اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. بیسیکل اب پی ٹی آئی کے ووٹر تو آپ کے سامنے پنڈی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہیں, پورا ضلع انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے. سر یہ پورے پاکستان سے ہو رہا ہے یا پنڈی میں؟ میری بات سنیں, یہ پنڈی اور اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں فی الحال. پنڈی اور اسلام آباد کو عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں, باقی پورے پاکستان میں انہوں نے شروع کروایا, مگر پنڈی اور اسلام آباد کو انہوں نے خود اپنے ڈائریکٹ اپنے انڈر کیا خان صاحب نے. اور ابھی جو ہے یہ جو ڈور ٹو ڈور کمپین ہے انشاءاللہ ہم تقریباً 1 یا 2 ہفتے کے اندر کم از کم 1.5 لاکھ کا ڈیٹا انشاءاللہ ہم لوگوں کو دیں گے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہم ہر گھر کے دروازے تک پہنچائیں, اور جو عمران خان کو چاہنے والے ہیں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, ان کا ڈائریکٹ وہ پارٹی کی ایکسیس میں آ جائیں نیچے تک, یعنی کہ ہر گھر میں عمران خان کا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ. جب ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا تو ہر گھر میں عمران خان کا پیغام انشاءاللہ ڈائریکٹ پہنچے گا. سر کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ ان کے پاس پنجاب کی وزارت آ گئی, ضلع وزیر اعلیٰ بن گئے, انہوں نے جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے ناراض بھی بڑے ہیں کہ ایک تو وہ ان کی اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اور دوسرا جو پیورٹی پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب وہ اپنے بندوں کو زیادہ نواز رہے ہیں, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. اگر پنڈی کی صورتحال آپ دینے تو زیادہ جو ہے وہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سیٹوں پر نہیں یہ ایسی ہوا بنی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوگی اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ابلائج کریں, مگر پی ٹی آئی کے بھی ورکرز ابلائج ہوئے ہیں. سارا کچھ ابھی آپ کے سامنے ہمیں ہمارے ایم پی اے واسطے قیوم عباسی صاحب جو ضلع میں ہمارے صدر ہیں ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا, تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے پنڈی ضلع کے لیے. تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے لاہور میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اور ہمارے پارٹی کے ورکرز بھی ساتھ ساتھ ابلائج ہو رہے ہیں. سر پہلی دفعہ کیونکہ عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ ورکروں کو اور جو خاص طور پہ نوجوان ہیں ان کو آگے لائیں گے. خان صاحب کا جو پچھلے اقتدار گزرا اس میں غلطیاں بھی خان صاحب سے ہوئی ہیں, اگر خان صاحب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیتا ہے کیا ایسی غلطیاں پھر وہ دیکھیں غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے, اس میں کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں چھوٹی موٹی, مگر دیکھیں جب بندہ حکومت میں آتا ہے یا چلتا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آئیں یا واہ پہ پتہ لگتا ہے, تو پھر بہت سارے لوگ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں, ذمہ داریاں انہوں نے دیں, نیوں کو بھی دیں, پرانوں کو بھی دیں. تو آپ کے سامنے ہمارے پاس نئی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئی ہے, پنجاب میں بھی آئے ہمارے پاس نئے لیڈر, اور مرکز میں بھی آپ کے سامنے جیسے مراد سعید صاحب, علی محمد خان, شہریار افریدی, دیگر جماعت کے جو حماد اظہر, اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جن کے اندر قابلیت تھی اور انہوں نے ترقی بھی کی. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی آپ کے سامنے نوجوانوں کو موقع دیا گیا. ہمارے پنڈی کے اندر میکسیمم نوجوانوں کو ٹکٹ ملے, اس میں واسطے قیوم تھا, عمر بڑ تھا, پچھلے ٹرنور میں آصف محمود صاحب تھے, اسی طرح راشد حفیظ صاحب, چودھری عدنان صاحب, بہت سارے لوگ تھے جو نوجوان تھے, ان کو پارٹی آگے لے کے آئی اور انہوں نے اپنی کارکردگی بھی دکھائی جماعت کے لیے. سر اس دفعہ کیا آپ بھی امیدوار ہیں پی پی 11 سے ایم پی اے کے؟ دیکھیں ہم امیدوار ہونا تو ہر کسی کا حق ہے. بہرحال ابھی تک تو فی الحال میں نے نہیں سوچا, اگر پارٹی میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے, میں نے کبھی جماعت میں اپنی ذات کے لیے آج تک میں نے کام نہیں کیا کہ میں یہ کام کروں گا اور میں پارٹی سے ٹکٹ مانگوں گا کہ نہیں.
میں نے پیچھے بھی اگر بلدیات کا بھی الیکشن لڑا تو میں نہیں لڑ رہا تھا، نہ میں امیدوار تھا، میرے پاس پورے اہل علاقہ کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ سارے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے لڑا۔ اسی طرح اگر جماعت مجھے کہے گی کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو لڑوں گا، ورنہ میں فی الحال تو امیدوار نہیں۔ سر کچھ آپ کے حلقہ باب کے لوگ تھے، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ چوہی صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے اگر وہ لڑنا چاہے یا کوشش کرے، کیونکہ وہ ضلع کے جنرل سیکرٹری ہے اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور جو ضلعی صدر ہوتا ہے یا جنرل سیکرٹری ہوتا ہے اس کا ایک اپنا کوٹا ہوتا ہے۔ نہیں وہ کوٹا نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، جو تنظیم کے لوگ ہیں، ضلع کا صدر یا جنرل سیکرٹری، ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، ان کو جماعت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، تنظیمیں بنانے پہ، تنظیم سازی پہ، اپنے ورکرز کے ساتھ رابطے کے لیے۔ مثلا جو تنظیم ہوتی ہے بیسیکل اس کو تنظیم کا کام کرنا چاہیے، اور آپ کے جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ میرا تو خیال ہے جماعت کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے، ان کو جماعت بنانے پہ توجہ دینی چاہیے۔ صحیح۔ چوہی صاحب اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوئی تو خان صاحب کو گرفتار کر دیا جائے گا یا نائل کر دیا جائے گا، تو اس پہ آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی، اگلا لاء عمل کیا ہوگا؟ الیکشن نہیں ہوتے۔ دیکھیں جی، ہماری تو کوشش یہی ہے کہ الیکشن بیفور ٹائم الیکشن ہو، اور پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت کی تو کوشش یہ ہے کہ اگلے سال بھی الیکشن نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے جب حکومت نئی آئی اور اس وقت تھوڑے سے مضبوط بھی تھے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور حکومت تھوڑی سی مضبوط تھی، اب تو آپ کے سامنے ملک بالکل ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ تو اخلاقی طور پہ یہ اپنا وجود کھو چکی ہے یہ گورنمنٹ۔ جب یہ تھوڑے سے مضبوط تھے تو پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، تب بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی عمران خان کو گرفتار کر سکتے۔ اب تو الحمدللہ بالکل ہماری جماعت بھی مضبوط ہے، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں بھی ہے، باقی بھی تقریباً پورے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ ہے، جی بی میں، کشمیر میں، سارے صوبوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ اب تو بالکل وہ ان کا جو بالکل وہ گورنمنٹ اپنی اہمیت کھو چکی ہے، اب ان کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ جی بہت شکریہ جی، میرے ساتھ موجود تھے ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری چوہی محمد زبیر صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔